پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ثقافتی، سفارتی اور جدید ترین تمدنی زندگی کا مظہر ہے۔ اسی لیے اسے پاکستان کے ماتھے کا جھومر بھی کہا جاتا ہے۔ 1960 میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت بسایا گیا یہ شہر کراچی کے بعد 1963 میں پاکستان کا شہر اقتدار بنا دیا گیا۔ باغات، پارکوں، پہاڑوں اور تفریحی شاندار مقامات کے حامل شہر کے طور پر جانا جانے والا اسلام آباد پاکستان کا 10واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی تعمیر میں آنے والے ادوار کے تقاضوں کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی۔ یہی وجہ ہے دارالحکومت کے طور پر انتہائی مصروف شہر ہونے کے باوجود اس کی ظاہری شان و شوکت اور خوبصورتی دیکھنے والوں کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی اور ملک کی معروف ترین مسجد فیصل مسجد اس شہر کی عظمت کا ایک انتہائی دلکش حوالہ ہے۔ اسلام آباد اپنے سرسبز و شاداب علاقوں، مارگلا پہاڑیوں کے دل فریب مناظر، قومی و عالمی اہمیت کی حامل یادگاروں اور تفریحی پارکوں کی وجہ سے پاکستان کا خوبصورت ترین شہر بھی شمار ہوتا ہے۔ اس کی کشادہ، انتہائی صاف ستھری اور خوبصورت سڑکیں بھی اس کے حسن کو دو آتشہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ کیپٹل سٹی ہونے کے باعث اہم ترین اداروں، حکومتی شخصیات اور عالمی برادری کے سفارتی دفاتر کی موجودگی نے اس شہر کو دنیا کے چند پرکشش شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ تحریک پاکستان میں خدمات سر انجام دینے والے اہم رہنماؤں اور تشکیل پاکستان کے موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کی تاریخ کو زندہ رکھنے اور آنے والی نسلوں تک تحریک پاکستان کے مقاصد کو پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا پاکستان مونیومنٹ شکرپڑیاں جیسے پرفضا مقام کی جاذبیت اور اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ پاکستان کی تحریک آزادی کی یادگار یہ مونیومنٹ دلکش تعمیراتی نمونہ ہونے کے باعث ایک علامتی اثاثہ بھی ہے۔ اسی سے متصل میوزیم بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا عکاس ایک منفرد میوزیم ہے۔ جدید ترین انفراسٹرکچر کا حامل اسلام آباد ایک ترقی یافتہ شہر ہے جس کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت 8 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے مزید سب سیکٹرز بنائے گئے ہیں۔ ان سیکٹرز میں رہائشی، کاروباری، صنعتی، تفریحی، سفارتی اور تعلیمی شعبوں کے لیے الگ الگ جگہیں مختص کی گئی ہیں۔ اسلام آباد مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہونے کے باعث جنگلی حیات کا بھی اہم مرکز ہے۔ اسلام آباد کو عالمی شہر بنانے اور اس کی جاذبیت کو نکھارنے میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ عالمی سیاحوں کو راغب کرنے، سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور ایڈونچر ٹورزم اور صحت مند سرگرمیوں، ہائیکنگ، راک کلائمبنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے سی ڈی اے نے مختلف پہاڑیوں پر ٹریلز بنا کر پرفضا پہاڑوں کے حسن سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ مارگلا پہاڑیوں کے درمیان بسا سید پور گاؤں اسلام آباد کے قیام سے پہلے سے یہاں واقع ایک تاریخی گاؤں ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑوں میں گھرا یہ تاریخی گاؤں اسلام آباد کے اہم ترین سیاحتی مقام کے طور پر سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اسلام آباد کے قریب واقع حضرت امام بری کا مزار
ایک تعمیراتی شاہکار ہے۔ حضرت امام بری کے مزار پر پاکستان سمیت دنیا بھر سے زائرین آ کر سکون ظاہری و باطنی پاتے ہیں۔ امام بری سرکار کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس جگہ ایک ایسا نیا شہر آباد ہوگا جو دنیا بھر میں اسلام کی پہچان ثابت ہوگا۔